نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج ماجوج وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ اور وہ ہر اونچی جگہ سے يَنْسِلُونَ پھسلتے ہوئے چلے آئیں گے وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ اور قریب ہوگا وعدہ سچا فَإِذَا هِيَ پس قصہ یہ ہوگا شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ کھلی رہ جائیں گی آنکھیں ان لوگوں کی کفروا جو کافر ہیں یا ویلنا کہیں گے ہائے افسوس ہمارے اوپر قد كنا فی غفلۃ من هذا تحقیق تھے ہم غفلت میں اس چیز کے بارے میں بل كنا ظالمین بلکہ ہم ظالم تھے انکم بشک تم وما تعبدون اور جن کی تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ حصب جہنم جہنم کا ایندھن ہوں گے انتم لہا واردون تم اس میں وارد ہونے والے ہو لو کان ہؤلاء آلہہ اگر ہوتے یہ الہ ما وردوہا تو نہ وارد ہوتے دوزخ میں وکل فیہا خالدون اور سب کے سب اس میں ہمیشہ رہیں گے لہم فیہا زفیر ان کے لیے اس جہنم میں گدے کی آواز ہوگی وہم فیہا لا یسمعون اور وہ اس دوزخ میں سنیں گے نہیں عزیزان گرامی 17واں سپارہ سورہ انبیاء آیت نمبر 97 سے لے کے 100 تک یہ چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کوئی بھی نیک عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ بندہ ایمان والا نہ ہو ایمان ہے تو پھر قبول ہے اگر ایمان نہیں ہے تو پھر نیک عمل کا کل قیامت کے دن کوئی بھی فائدہ بندے کو نہیں ہوگا جو بھی ہے اللہ دنیا میں نکال دیں گے آخرت میں کوئی چیز نہیں ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو موت جہاں لکھی ہے وہی آتی ہے اگر میدان جہاد میں جا کے موت یقینی ہوتی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر پہ نہ مرتے ٹھیک ہے جی تو اس لیے فرمایا کہ موت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں لکھی ہے وہ وہیں آ کے رہتی ہے ہمارے ہاں کتنی اموات ہیں گھروں میں ہی ہو رہی کیوں بھائی ہمارے اپنے علاقے میں جو لوگ مر رہے ہیں کون سا جہاد کے لیے جاتے موت جہاد کے لیے جاؤ تب بھی آتی ہے نہ جاؤ تب بھی آتی ہے اور آتی وہیں پر ہے اور تب آتی ہے جہاں اللہ نے لکھی ہے جس وقت لکھی ہے اسی وقت ہی آتی ہے نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج ماجوج وہم من کل حدب ینسلون اور وہ ہر اونچے ٹیلے اور پہاڑی سے یعنی ہر اونچی جگہ سے پھسلتے ہوئے چلے آئیں گے نیچے حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے بیٹی کوئی نہیں تھی ایک کا نام یام تھا جس کا لقب کنعان تھا اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا ٹھیک ہے جی اور یہ طوفان نوح میں غرق ہو گیا تھا اور اس کے علاوہ جو باقی 3 بیٹے تھے حام سام اور یافس رحمہم اللہ تعالی
یہ تینوں بیٹوں نے اسلام کو قبول کیا تھا، اور ان تینوں بیٹوں سے ہی آگے نسل چلی ہے۔ سام کی جو اولاد تھی یہ عربی، فارسی اور رومی، یہ تین قسم کے لوگ ہیں جو حضرت سام کی اولاد کہلاتی ہے۔ اور اسی طرح حام کی اولاد میں حبشی اور سوڈانی، اور یافس کی اولاد میں ترکی، افغانی اور یاجوج ماجوج ہیں۔ یہ سارے کے سارے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ چین اور روس اور منگولیا کے لوگ، یہ سب یاجوج ماجوج کی نسل سے ہیں۔ آج کی دنیا میں سب سے زیادہ آبادی چین کی ہے، ٹھیک ہے بھائی، چین کی آبادی اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ 1 ارب تقریباً 16 کروڑ کے قریب صرف چین کی آبادی ہے، اور اتنی آبادی کسی دوسرے ملک کی نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہندوستان ہے جس کی آبادی 90 کروڑ کے قریب ہے، اور امریکہ کی آبادی 40 کروڑ ہے، اور روس کی آبادی تقریباً 32 کروڑ ہے۔ باقی ملک چھوٹی چھوٹی آبادیوں والے ہیں۔ بنگالی بھی ہم سے زیادہ ہیں، ان کی آبادی تقریباً 15 کروڑ کے قریب ہے، اور ہماری تقریباً 12 کروڑ کے قریب ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو آبادی کے لحاظ سے چین کا نام دنیا کے پہلے نمبر پہ آتا ہے، اور چین کے اندر بھی تقریباً مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ 10 کروڑ ہے۔ پہلے مذہب کے اعتبار سے ان کے اوپر کافی ساری پابندیاں تھیں چین کے مسلمانوں پہ، اب آہستہ آہستہ انہوں نے بھی نرمی کی ہے، اور مسلمان وہاں تقریباً اپنے مذہب کے اعتبار سے آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور روس میں تقریباً 6 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں۔ روسی انقلاب کے بعد وہاں کے بزرگوں نے تہ خانے میں چھپ کے کلمہ اپنی اگلی نسل کو سکھایا ہے، اور ان کو بتلایا کہ ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ اب ان کو صرف اتنا پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، باقی ان کا حلال اور حرام کی کوئی بھی تمیز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ بڑوں کی قربانیاں ہوتی ہیں، پھر جا کے چھوٹوں کو دین کی سمجھ آتی ہے۔ جیسے رات بھی آپ حضرات نے تفصیلی بات سنی ہے، اگر بڑے اپنی ذمہ داری پوری نہ کریں تو نسل نو یہ بالکل ایمان سے کیا ہو جائے گی بھائی، خالی ہو جائے گی۔ بڑوں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو روس کو جب انقلاب آیا تو اس کے بعد وہاں بالکل مذہبی، خاص طور پہ اسلام کے کلمے کو پھیلانے کی بالکل پابندی لگا دی۔ ہر طرح سے انہوں نے چن کے مسلمانوں کو قتل کیا ہے، لیکن بڑوں نے اور تو کچھ نہیں دے سکے، کم از کم اپنی نسل نو کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمات سکھا دیا، بتا دیا کہ تم مسلمان ہو۔ اگر وہ یہ بھی نہ کرتے تو یہ لوگ نام کے مسلمان بھی بیچارے نہ بنتے۔ تو بہرحال یہ کہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے وہاں ان حضرات کے جو بڑے بڑے حضرات ہیں انہوں نے ہی قربانیاں دی ہیں، تو تب جا کے اسلام بچا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ محض ذکر سے قرآن و حدیث کے سننے کا جو بہت زیادہ ثواب ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ ایک آدمی سائڈ پہ ہوگا نا اپنا اللہ اللہ کر رہا ہے، اور ایک یہاں بیٹھ کے درس قرآن ہے یا کہیں درس حدیث ہو رہا ہے یا دین کے اشاعت کی کوئی بات ہو رہی ہو، تو میں نے عرض کیا کہ یہ جو درس قرآن ہے یا قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں ان کا سننا یہ زیادہ اجر و ثواب رکھتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ یہ اجر و ثواب کسی اعتبار سے بھی کم نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کہ قرآن و حدیث کا سمجھنا یہ بڑے یعنی کار ثواب میں سے ہے۔ جب سورج طلوع ہو جائے پھر وہ 2 رکعت اشراق کی پڑھے تو اس کو پورے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ بہرحال یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے، اس امت کے لیے بہت سارے یعنی پیکج نکالے ہوئے ہیں۔ آگے ہماری اپنی قسمت ہے کہ ہم ان مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو بہرحال یہ کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت یافس رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں، اور قیامت کے قریب جب ان کو کھولا جائے گا تو حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کا آپس میں اتحاد ہوگا، اور ان کا ایک بلاگ بنے گا اور عیسائی مسلمانوں کا الگ سے بلاگ ہوگا۔ مسلمان چونکہ عیسائی چونکہ دل سے صاف نہیں ہوں گے
اور وہ مسلمانوں کو قربانی کا بکرا بنائیں گے، پھر ان کے ساتھ بھی لڑائی ہوگی اور اس وقت یعنی وہ لوگ مغلوب بنیں گے اور آہستہ آہستہ مسلمان پھر کیا ہوں گے بھائی زور پکڑتے چلے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اونچی جگہ اور اونچا علاقہ ہوگا، بڑا ٹھنڈ اور وہاں پہ باغات ہوں گے، اس علاقے میں مسلمان اور عیسائی اکٹھے ہوں گے۔ مسلمان کہیں گے اسلام کی وجہ سے فتح ہوئی ہے اور عیسائی کہیں گے کہ صلیب کی وجہ سے فتح ہوئی ہے، آپس میں لڑائی ہوگی، لیکن یہ کہ پھر آہستہ آہستہ مسلمان کیا ہوں گے بھائی مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جائیں گے۔ تو بہرحال یاجوج ماجوج کو جب کھولا جائے گا تو ہر ٹیلے سے ہر اوپری جگہ سے یہ لوگ پھسلتے ہوئے آئیں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور یہ ہوگا کب بھائی جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی۔ تو فرمایا کہ قریب ہوگا وعدہ سچا، فَإِذَا هِيَ، بس قصہ یہ ہوگا، شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کھلی رہ جائے گی آنکھیں ان لوگوں کی جو کافر ہیں۔ جب یہ رب تعالیٰ کے عذاب کو دیکھیں گے تو آنکھیں کیا ہوگی بھائی کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ یا ویلنا، اس وقت کہیں گے ہائے ہماری خرابی، قد کنا فی غفلۃ من ھذا، تحقیق ہم غفلت میں تھے اس چیز کے بارے میں، بل کنا ظالمین، بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ جب قیامت قائم ہوگی اور رب تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے تو پھر ایسے ہی واویلا کریں گے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے انکم وما تعبدون من دون اللہ، بے شک تم اور وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، فرمایا حاسب جہنم، جہنم کا ایندھن اور بالن ہوں گے، انتم لہا واردون، اور تم اس دوزخ میں داخل ہونے والے ہو۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر ہوتے یہ معبود مشکل کشا حاجت روا اللہ کے علاوہ جن کی پوجا کی جاتی ہے، جن کی عبادت کی جا رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ واقعتاً خدا ہوتے، اگر یہ الہ ہوتے، ما وردوہا، تو یہ دوزخ میں داخل نہ ہوتے۔ آج یہ دوزخ میں داخل ہو رہے تمہارے ساتھ، تم بھی اور یہ بھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الہ اور معبود نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ ہی سچا خدا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، فرمایا سب کے سب اس دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، ان کے لیے اس دوزخ میں آواز ہوگی گدے کی، وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ اس دوزخ میں سنیں گے نہیں، آوازیں اتنی ہوں گی کہ ایک دوسرے کی نہیں سنیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کی حالت کو بیان کیا ہے۔ بہرحال یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس نے اپنا خدا مان لیا ہے وہی لوگ کامیاب ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ کہ ایمان کے بعد نیک اعمال، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اور جن لوگوں نے اللہ کو اپنا خدا نہیں مانا، اللہ کے علاوہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ بھی، اور عبادت کرنے والے اللہ کے علاوہ جتنے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے حاسب جہنم، یعنی یہ دوزخ کا کیا ہے بھائی ایندھن اور لکڑیاں ہیں، ان کے ذریعے سے دوزخ کی آگ کو اور زیادہ بھڑکایا جائے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔